نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. لائق صدر احترام اور قابل قدر اساتذہ اکرام اور میری زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ختم نبوت اور قادیان کا دہقان ملعون مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے ادیان باطلہ وجود میں آئے اور آج بھی ایک طویل فہرست مذاہب باطلہ کی دنیا میں موجود ہے۔ اسلام کے نوجوانوں، سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہلگاتے ہوئے چمن پر بہت سی تیز آندیاں اور طوفان آئے۔ کبھی خیمنی کے پٹوں نے ان شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں جن کے متعلق اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا مژدہ سنایا۔ محترم سامعین، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی، جن میں سے ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، صرف ایک فرقہ نجات اخروی حاصل کرے گا۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس رسول برحق کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہے۔ کوئی تقلید عدم جواز کا قائل ہے، تو کوئی عصمت انبیاء کو داغدار بنا رہا ہے، تو کوئی صحابہ کے معیار حق ہونے کا منکر ہے، تو کوئی تحریف قرآن کا قائل ہے، تو کوئی آپ کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے، تو کوئی ختم نبوت پر منکر بن کر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ الغرض ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک ہندوستان میں باطل اور گمراہ جماعتوں کا سیلاب منڈرا رہا ہے۔ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی پیروکار ایک جماعت ضالہ اپنی شب و روز اس پر صرف کر رہی ہے کہ نوجوانان نے اسلام کے ذہن و دماغ پر قبضہ کیا جائے اور انہیں ہر ممکن کوشش کے بعد یہ درس دیا جائے کہ نبوت جیسی عظیم نعمت کا سد باب نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محترم دوستو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ کلی طور پر بلا کسی امتیاز کے تا قیامت بند ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کا یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر نجات اخروی موقوف ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن و حدیث اجماع امت اور قیاس کا اتفاق ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر علماء فقہاء محدثین اور متکلمین کا اجماع ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ماضی حال مستقبل سب شاہد ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سینکڑوں احادیث قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہے۔ مگر دوستو، تاریخ کا یہ مطالعہ ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے مقابلے میں ناکام کوششیں کرتا رہا۔ باطل نے جب بھی سر اٹھایا ہے اور اسلام یا اہل اسلام پر کیچڑ اچھالا، تو من جانب اللہ اسلام کو وہ اشخاص عطا ہوئے جنہوں نے مادیت اور عقل پرستی کا پردہ چاک کیا اور مردانہ وار میدان میں نکل کر باطل کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ حکومت برطانیہ کا ستارہ عروج پر تھا۔ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی ہار چکے تھے۔ مذہب اسلام پر ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے۔ مسلمانوں میں باہمی فرقہ بندیاں تھی۔ جاہل صوفیوں نے شریعت کو
بچوں کا کھلونا بنا رکھا تھا، الغرض پریشانیوں کا دورہ تھا۔ ان حالات میں ملعون لعین قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مختلف قسم کے درجات یکے بعد دیگرے پیش کیے۔ سن 1881 میں بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1882 میں مجدد معمور اور نذیر ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1883 میں آدم مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1886 میں رسالت کا دعویٰ کیا، اس پر سکون نہ ہوا تو سن 1891 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1858 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1899 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا، سن 1899 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا، 1900 میں صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن پکار رہا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں گئے بلکہ اللہ کے رسول گئے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کے پرستانوں، میں ڈنکے کی چوٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی زندیق ہے، کافر ہے، دجال ہے، شیطان ہے اور اس پر ایمان رکھنے والی جماعت گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح پیخانہ، پیشاب اور سانپ بچھو سے بچا جاتا ہے، اس سے کئی زیادہ قادیانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کی ہے ان پر نبوت بھی رسالت بھی، خدا نے کی ہے ان پر نبوت بھی رسالت بھی، نبی ہے آخری اور آخری ہے ان کی امت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔